بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عدنان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور سلسلہ چل رہا ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے۔ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی عظمت کا بیان اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ ان کی عظمت جانیں گے تو ان سے محبت پیدا ہوتی رہے گی، ان سے محبت ہوتی رہے گی تو ایمان والے ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ، اولاد اور سب سے بڑھ کر نہ ہو جائے، وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلہ صرف اس لیے چلا رہا ہوں، اور اللہ سے دعا یہ کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کی عظمت بٹھا دیں تاکہ ان کی محبت بیٹھ جائے، تاکہ ان کی پیروی کر سکیں۔ اس سلسلے میں آج میں آپ سے قرآن کی ایک آیت ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، وہ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، ان پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں پلیز، کہ ہمیں دیکھیں، ہماری شکلوں کو دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جو امام الانبیاء ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، جن سے اوپر پوری انسانیت میں کوئی نہیں ہے، فرمایا کہ وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جسٹ امیجن، ہماری شکلیں دیکھیں، ہماری اوقات دیکھیں، اور ہماری تکلیفیں دیکھیں، اور پھر ان تکلیفوں کے اوپر ہمارے نبی کا پریشان ہونا، تکلیف میں آ جانا دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری تکلیفیں ان پر گراں گزرتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتے رہے، کتنی محبت کرتے ہیں، کہ اپنی امت کو تکلیف میں نہیں دیکھنا پسند کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بہت حریص ہیں۔ قرآن میں جو الفاظ ہیں نا، حریص علیکم، یعنی اتنا لالچ رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں تمہاری بھلائی کا، کہ جس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی مخلص ہی، ماں باپ ہی اس طرح ہوتے ہیں عام طور پہ، جو اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے بے حد حریص ہوتے ہیں، اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا عام طور پہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میرا بچہ جو ہے وہ کسی طرح کامیاب ہو جائے، وہ خوش زندگی گزارے، وہ اچھی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ پلیز میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی عام حضرت صاحب فرما رہے ہوتے تو شاید میں بات کو اہمیت ہی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جن سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہر حال کو، غیب کو اور ظاہر کو، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہارے لیے، تمہاری خیر کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہیں، لالچ رکھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری خیر اگر ہو جائے تو اس میں ہمارے نبی کا کیا فائدہ ہے؟ ان کو تو پرسنلی کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا نا، لیکن ان کی محبت اتنی ہے ہمارے لیے کہ وہ ہماری بھلائی کا، ہماری خیر کے لیے حرص کرتے ہیں، طمع کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اگلی آیت کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفیق ہیں، رؤوف الرحیم کے الفاظ ہیں، اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ شفیق شفقت کرنے والے کو کہتے ہیں، محبت کرنے والے کو۔ فرمایا کہ وہ مومنوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان سے رحم کرتے ہیں، کیونکہ رحمت العالمین ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو نبی، جو لیڈر اپنی امت کے لیے اتنا پیار رکھتے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، کیا ہمیں ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں ان سے بہت زیادہ پیار نہیں کرنا چاہیے؟ محبت میں ان سے اندھا ہو جانا چاہیے، یہ معاملہ ڈیزرو کرتا ہے۔ پلیز، وقت میں لوگوں نے بہت ساری کنفیوژن مچا دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اور روشنی دیں۔ یاد رکھیے، شرک ایک علیحدہ موضوع ہے جو کہ بہت اہم ہے، اور عشق مصطفیٰ بھی ایک موضوع ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ یاد رہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت اور عشق، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت سے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کس قدر انہوں نے تم سے محبت کی، انہوں نے اس لیے ہمیں بتایا کہ تم بھی کچھ ہوش کرو، ان کی قدر کرو، ان کی بات کی قدر کرو، اور ان سے بہت محبت رکھو۔ عشق مصطفیٰ از ون ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ پارٹ آف دین، ایمان، اور جن کو یہ نصیب ہوا ہے انہوں نے ایمان کی حلاوت چکھی ہے، مزہ چکھا ہے۔ جو نہیں پا سکے ان کے لیے میری دعا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شرک ہے
اس کا بھی خیال اس طرح رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے. جس طرح یہود و نصارہ نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ بہت ناپسند کیا، ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، یہ بھی اللہ نے ناپسند کیا. ایسی بھی کوئی خرافات ہم نہیں کریں گے. اللہ نے لات، منات، عزا، یہ تمام بتوں کا ذکر کیا جن کو لوگوں نے اللہ کے تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا اور ان کی عبادت کرتے رہے. ہم بھی ایسا کچھ نہیں کریں گے. تو یاد رکھیں کہ شرک بہت واضح کیا چیز ہے، اس میں بالکل داخل نہیں ہونا. اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے آگے جھکنا نہیں، سجدہ نہیں کرنا، مانگنا کچھ نہیں اللہ کے سوا کسی سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے آ کے ان اللہ کے بارے میں ہمیں بتایا جو ہم نہیں جان پاتے کبھی بھی، اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا اپنے اور ہمارے درمیان. ان نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے رہنا ہے. ان سے اپنے بڑوں کی طرح، اپنے ماں باپ کی طرح، جس طرح اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ان سے پیار کرنا ہے، شفقت رکھنی ہے، بات مانتے رہنا ہے، درود کی کثرت کرتے رہنا ہے. یہ ان کی محبت دلاتا رہے گا اور اللہ کی وحدانیت کا خیال رکھتے رہنا ہے. آپ دیکھیں گے آپ ناقابل تسخیر ہو جائیں گے. ایسا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فیوچر میں ایسا ہوگا اگر آپ کریں گے، ہسٹری میں ایسا ہو چکا. جن لوگوں نے یہ رویے رکھے وہ لوگ ہر لحاظ سے دنیا و آخرت میں چھا گئے، ان کو کوئی توڑ نہیں سکا. اور ایسا آج ہم کریں گے سمجھ کے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ. بہت خوش رہیں نیک تمنا و دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنا دیں، سچا مومن مسلمان بنا دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.